السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان میں آمد ہو چکی ہے اور پاکستان میں وہ آ چکے ہیں۔ اس میں ایک طبقہ تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے اور ایک طبقہ ہے وہ جو کہ خوش نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں ایک عجیب رسم چل پڑی ہے نفرتوں کی اور بغض کی، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں کیا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کی پاور، اسلام کی طاقت کو مضبوط کریں، لیکن ہم خود فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم خود تفرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ سر دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کی قبر میں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جس کا جو عقیدہ اس کا وہ اپنا عقیدہ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کبھی میری یا آپ کی تنقید سے کوئی اپنا عقیدہ بدل لے گا۔ اگر کسی نے بدلا ہو تو پھر آپ ٹھیک ہے، تنقید کریں، اعتراضات کریں، لیکن یہ بغض کی دنیا سے نکلے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی دنیا سے نکلے۔ ہاں، ہماری نفرت ایک دوسرے کے ساتھ ہو، اس کے عقیدے پہ، شخص پہ نہ ہو۔ اس کے عقیدے پہ کیوں ہو کہ یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ اللہ کے دوستوں کو، اور اسلام میں اپنی من گڑت باتیں کرتا ہے، اس چیز کے خلاف ہماری نفرت ہو، لیکن شخصیت سے نفرت نہ ہو۔ کیوں؟ اس کا پہلے میں کر چکا ہوں کہ ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ تو نکلے ان اعتراضات کی دنیا سے۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھ کر، نفرتیں رکھ کے رات کو آپ چین سے سو کیسے لیتے ہیں؟ رات کو چین کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہم نے تو امت کو ساتھ لے کر چلنا تھا، ہم نے امت کو جوڑنا تھا، ہم نے ایک ہو کر یہودی اور باطل کے خلاف اپنی ساری قوتوں کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگ گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ادھر لڑ رہے ہیں اور ادھر ساری کی ساری باطل قوتیں مل کر مسلمانوں کو مار رہی ہیں، اور ہم ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ جذبے ہمارے اندر سے مردہ ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ باطل نے ہمارے ساتھ ایک گیم کھیلی ہے، اور وہ کیا گیم کھیلی ہے؟ ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا ہے، ہمیں کہہ دیا ہے فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فلاں کا عقیدہ صحیح ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں، جھگڑنے میں مصروف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مصروف ہو گئے ہیں، اور پیچھے وہ یہودی، کافر اور باطل قوتیں بیٹھ کے ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، اور بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کس طرح مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارنے میں مصروف ہے۔ خدارا نکلے ان فتنوں کی دنیا سے، ان تفرقوں کی دنیا سے، ان نفرتوں کی دنیا سے۔ ہاں، کوئی اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کوئی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو برداشت کریں، برداشت لائیں اپنے اندر، اس کے لیے دعا کریں اللہ سے۔ کیوں؟ اس کا وہ عقیدہ اور جو آپ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ نے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے، آپ پہ رحم کیا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتراضات کرے، تنقید کرے اور اسے برا بھلا کہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو نے اگر ہمارا دل بدلا ہے، تو نے اگر ہمیں حق ہونا سجا دیا ہے، تو یا اللہ اس کا دل بھی تیرے قبضے میں ہے، اسے بھی تو بدل دے۔ وہی میری پہلے والی بات، اگر تو آپ کی تنقید یا اصلاح سے، یا آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا سارا کا سارا تفرقہ ہے وہ جو بدل رہا ہے، تو پھر آپ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں، اور اس سے پہلے جو لوگوں کی زندگی میں مشاہدہ کرے، جو لوگوں پہ اعتراضات کرتا ہے، جو لوگوں پہ تنقید کرتا ہے، کبھی بھی اس سے لوگوں کے دل نہیں پلٹے، کبھی بھی اس سے لوگوں کے دل نہیں بدلے۔ اگر آپ کو لگتی ہے کہ آپ کی بات اچھی ہے، کیا کرو، اسے کنوے کرو، لوگ خود بخود اپنے آپ کو بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پہ کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں۔ نکلے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ان نفرتوں کی دنیا سے نکلے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت
اور احترام کے ساتھ پیش آئے، رواداری کے ساتھ پیش آئے، ہمارے بڑوں کی زندگی میں معمول میں شامل تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، ہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں حضور پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے ان کی تذلیل کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہے تنقید کی ہو۔ ہاں جنگیں کی ہے ان کے خلاف، باطل کے خلاف لڑے ضرور ہیں، جنگ کی ہے، لیکن الفاظوں کے ساتھ کبھی تنقید نہیں کی، کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو طنز کیا ہو، تنقید کی ہو کسی پہ، اور کبھی کسی کو کہا ہو، کبھی کسی کافر کو کہا ہو ایسا تنقید کے ذریعے سے، تو مجھے بتا دیں، شاید ہماری علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو خدا را نکلے اس تنقید کی دنیا سے، اس اعتراضات کی دنیا سے، نفرت و بغض کی دنیا سے نکلے، تفرقہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ پھیلائیں۔ آگے ہماری امت ٹوٹ چکی ہے، کبھی سیاست کے نام پہ، سیاسی پارٹیوں کے نام پہ، اور کبھی یہ مذہبی گروہ کے نام پہ، کبھی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے نام پہ، کبھی کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے کے نام پہ۔ آگے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، اب تو سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ کبھی بھی ایک فرد تنہا نہیں کر سکتا جب تک پوری قوم یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، احترام، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں اگر اس کا فرقہ، اس کی بات ہمارے اس سے ٹکراتی ہے تو ہم نے اسے برداشت کرنا ہے، ہم نے اچھی چیزیں بتانی ہیں اپنے فرقے کے متعلق، اپنی چیزوں کے متعلق۔ کبھی بھی کوئی ایسی نفرت انگیز مواد شیئر نہیں کرنا، تنقیدی مواد شیئر نہیں کرنا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک محبت پھیلے گی، امن پھیلے گا، اور پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پوری دنیا پہ مسلمان دوبارہ حکمرانی کریں گے۔ تو میرا تو آپ سب کو یہی مشورہ ہے، باقی سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ جو میرا نظریہ تھا وہ یہ تھا، آپ کا کیا نظریہ آپ ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔